اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب ذکر کرتے ہیں۔ خاصیت کا لغوی معنی ہے جو کسی شے کے ساتھ خاص ہو، اور اصطلاحی معنی وہ زائد معنی جو لغوی معنی کے علاوہ ہو۔ خاصیت کا لغوی معنی ہے جو کسی شے کے ساتھ خاص ہو، اور اصطلاحی معنی ہے وہ زائد معنی جو لغوی معنی کے علاوہ ہو۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، ان میں سے 3 ابواب الابواب یعنی اصل ابواب کہلاتے ہیں، اور وہ ہے نصرہ، ضربہ اور سمعہ۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آتے ہیں، ان میں سے 3 ابواب الابواب یعنی اصل ابواب کہلاتے ہیں، اور وہ 3 ابواب یہ ہیں: نصرہ، ضربہ اور سمعہ۔ ان کو الابواب کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں ماضی کی عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے۔ ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ان تینوں کو الابواب کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے نصرہ کی خاصیت بیان کی کہ اس کا مشہور خاصہ مغالبہ ہے۔ مغالبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے 2 شخصوں میں سے ایک کا غلبہ ظاہر کرنے کے لیے باب نصرہ کو مفاعلہ کے بعد لانا۔ باب نصرہ کا مشہور خاصہ مغالبہ ہے۔ مغالبہ کہتے ہیں 2 شخصوں میں سے ایک کا دوسرے پر غلبہ ظاہر کرنے کے لیے نصرہ کو مفاعلہ کے بعد لانا۔ 2 مثالیں بیان کی، ایک مثال ماضی کی اور دوسری مثال مضارع کی۔ ماضی کی مثال ہے خاصمنی زید فخصمتہ، زید اور میں نے باہم جھگڑا کیا تو میں جھگڑے میں اس پر غالب آ گیا۔ خاصمنی زید فخصمتہ، زید نے اور میں نے باہم جھگڑا کیا اور میں جھگڑے میں اس پر غالب آ گیا۔ مضارع کی مثال ہے یخاصمنی زید فاخصمہ، زید اور میں باہم جھگڑا کرتے ہیں اور میں جھگڑے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ تو 2 مثالیں بیان کی، ایک ماضی کی ایک مضارع کی۔ ماضی کی مثال خاصمنی زید فخصمتہ، زید نے اور میں نے باہم جھگڑا کیا، میں جھگڑے میں اس پر غالب آ گیا، اور مضارع کی مثال یخاصمنی زید فاخصمہ، زید اور میں باہم جھگڑا کرتے ہیں اور میں جھگڑے میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ آگے ضربہ کی خاصیت بیان کی، اس کا خاصہ بھی مغالبہ ہے، یعنی کہ 2 شخصوں میں سے ایک کا دوسرے پر غلبہ ظاہر کرنے کے لیے ضربہ کو مفاعلہ کے بعد لانا۔ 2 شخصوں میں سے ایک کا دوسرے پر غلبہ ظاہر کرنے کے لیے ضربہ کو مفاعلہ کے بعد لانا۔ لیکن اس خاصیت کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کلمہ مثال ہو، اجوف یائی ہو یا ناقص یائی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو مفاعلہ کے بعد ذکر کیا جائے، مفاعلہ کے بعد ذکر کریں۔ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ مثال ہو، اجوف یائی ہو یا ناقص یائی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو مفاعلہ کے بعد ذکر کریں، جیسے بایعنی زید فبعتہ، زید نے اور میں نے باہم خرید و فروخت کی، زید نے مجھ سے خرید و فروخت کی لیکن میں خرید و فروخت میں اس سے بڑھ گیا۔ بایعنی زید فبعتہ، زید نے اور میں نے باہم خرید و فروخت کی لیکن میں خرید و فروخت میں اس سے بڑھ گیا۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ مغالبہ کی صورت میں جب کوئی فعل لایا جائے اور وہ فعل صحیح ہو یا اجوف واوی ہو یا ناقص واوی ہو تو اس کو ہمیشہ نصرہ سے لائیں گے، اگرچہ حقیقت میں وہ دوسرے باب ضربہ وغیرہ سے بھی ہو۔ مغالبہ کی صورت میں جب بھی کوئی فعل لائیں گے تو اگر وہ فعل صحیح کا ہے یا اجوف واوی ہے یا ناقص واوی ہے تو اس کو ہمیشہ باب نصرہ سے لائیں گے، اگرچہ حقیقت میں وہ کسی اور باب سے ہو، مثلا ضربہ سے یا سمعہ سے، لیکن اس کو ہم باب نصرہ سے لائیں گے۔ اس کی مثال یضاربنی زید فاضربہ، زید میں اور مجھ میں باہم مار پٹائی ہوتی ہے لیکن میں مار پٹائی میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ زید میں اور مجھ میں باہم مار پٹائی ہوتی ہے لیکن میں مار پٹائی میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں اضربہ
اس کو نصرہ سے ذکر کیا گیا، حالانکہ حقیقت میں یہ تو ضرب یضرب ہے۔ یہاں اضربہ نصرہ سے لایا گیا، حالانکہ حقیقت میں یہ باب ضربہ سے ہے۔ آگے سمع کی خاصیتیں بیان کی، دو خاصیتیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ اکثر لازم آتا ہے، متعدی کم آتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ بیماری، رنج، خوشی، رنگ، عیب اور صورت جسمانی کے الفاظ سے زیادہ آتا ہے۔ سمع کی دو خاصیتیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ اکثر لازم ہوتا ہے، کبھی متعدی بھی ہوتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ کہ یہ بیماری، رنج، خوشی، رنگ، عیب اور صورت جسمانی کے الفاظ اس سے زیادہ آتے ہیں اور دوسروں سے کم آتے ہیں۔ چند مثالیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، سقیمہ وہ بیمار ہوا، حزینہ رنجیدہ ہوا، فرحہ خوش ہوا، قدیرہ گدلا ہوا، عویرہ کانا ہوا، اور بلیجہ کشادہ ابرو ہوا۔ چند مثالیں ہیں۔ سقیمہ بیمار ہوا، حزینہ رنجیدہ ہوا، فرحہ خوش ہوا، قدیرہ گدلا ہوا، عویرہ کانا ہوا، اور بلیجہ کا معنی ہے کشادہ ابرو ہوا۔ آگے باب فتح کی خاصیت بیان کی کہ اس کی خاصیت لفظی ہے، یعنی ہر وہ لفظ کہ جو باب فتح سے آئے، شرط یہ ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو۔ فتح کی خاصیت لفظی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ کہ جو باب فتح سے آئے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو۔ چند مثالیں ہیں۔ منع اس نے روکا، سلخ اس نے کھال کھینچی، جحد اس نے انکار کیا، نہض وہ اٹھا، ذہب وہ گیا، یہ سارے باب فتح سے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ رکنا یرکنو اور ابا یا ابا، یہ بھی باب فتح سے ہیں، حالانکہ ان کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی نہیں ہے۔ رکنا یرکنو اور ابا یا ابا یہ باب فتح سے ہیں، حالانکہ ان کا عین یا لام کلمہ حرف ہلکی نہیں ہے۔ جواب دیا کہ یہ شاذ ہیں اور خلاف قیاس ہیں۔ آگے کرما کی خاصیت بیان کی، اس کی دو خاصیتیں ہیں۔ نمبر ایک، یہ ہمیشہ لازم ہوتا ہے، اور نمبر دو، اس میں تین باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو اس میں حقیقتاً فطری صفات ہوتی ہیں، یا اس میں ایسی صفات ہوتی ہیں جو عارضی ہوتی ہیں لیکن ذاتی صفات کی طرح پختہ ہو جاتی ہیں، یا پھر اس کی صفات فطری صفات کے مشابہ ہوتی ہیں۔ باب کرما کی دو خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت ہمیشہ لازم ہوتا ہے، دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں تین باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی ہے، یا تو اس میں حقیقتاً فطری صفات ہوتی ہیں، یا اس میں صفات عارضی ہوتی ہیں لیکن ذاتی صفات کی طرح وہ پختہ ہو جاتی ہیں، اور یا پھر وہ صفات فطری صفات کے مشابہ ہوتی ہیں۔ حقیقتاً فطری صفات ہوں، اس کی مثال جیسے حسن خوبصورت ہوا، صغرا چھوٹا ہوا، کبرا بڑا ہوا۔ اب یہ صفات فطری ہوتی ہیں، حسن خوبصورت ہوا، صغرا چھوٹا ہوا، کبرا بڑا ہوا۔ اور عارضی صفات جو ذاتی صفات کی طرح پختہ اور مستحکم ہو گئی ہوں، جیسے فقہ سمجھدار ہوا۔ اب یہ فقاہت، سمجھداری عارضی صفت ہوتی ہے لیکن اتنی پختہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ذاتی صفت ہو۔ فقہ سمجھدار ہوا۔ اور وہ صفات فطری صفات کے مشابہ ہوں، اس کی مثال جیسے جنوبہ طہورا ناپاک ہوا اور پاک ہوا۔ جنوبہ ناپاک ہوا، طہورا پاک ہوا۔ آگے حسبہ کی خاصیت کے حسبہ کے چند گنتی کے الفاظ آتے ہیں، ان کی مثالیں اور معنی دیکھ لیں۔ نعیمہ خوش عیش و نازک ہوا، وبق ہلاک ہوا، ومق دوستی کی، وفق موافقت کی، وثق بھروسہ کیا، ورثہ وارث ہوا، ورع پرہیزگار ہوا، ورمہ سوجا، وریہ چکماک سے آگ نکالی، یہ ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، ولیہ قریب ہوا، بلیہ بوسیدہ ہوا، وغیرہ کینہ رکھا، وحرہ دشمنی رکھی، اور وحلہ کسی چیز کا خیال آیا، وعمہ کسی کے لیے دعائے نعمت کی، وطیہ پاؤں سے روندہ، یئس نا امید ہوا، اور یبس خشک ہوا۔